میجر M.A.P آج پھر اس تاریک کمرے میں موجود تھا جہاں اس نے اس شخص کو باندھا تھا۔ رسیوں میں جکڑا وہ شخص مشکل سے سانسیں لے رہا تھا۔ آج کھانا مناسب نہ ملنے کی وجہ سے اس کی جسامت میں فرق آ گیا تھا۔ تمہارے پاس صرف دو آپشن ہیں۔ میجر M.A.P اس کے ارد گرد چکر کاٹتا اپنے خطرناک لہجے میں اس کا دل لرزا گیا تھا۔ پہلا موت اور دوسرا سچائی، ان میں جو تمہیں آسان لگے اسے چن لو۔ اس کا انداز اور لہجہ دونوں ہی انتہا کے سرد تھے۔ پھر وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مقابل شخص نے بامشکل ہی پوری آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے مارنا چاہتے ہو نا؟ مار دو، لیکن میں سچائی کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ ہی بتاؤں گا۔ بولنے کے دوران اس شخص کے منہ سے رالیں ٹپک رہی تھی۔ اتنی آسان ہے موت جو تم نے جلدی سے اسے چن لیا۔ تم بائبل کے بارے میں جانتے ہو؟ پہلے مجھے شک تھا، اب یقین ہو گیا۔ اگر تم اس شخص کو نہ جانتے تو کبھی سچائی کو چھوڑ کر موت کو نہ چنتے۔ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے آریان نے ایجنٹ سے پلاس پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ دفعہ در شخص نے ناسمجھی سے میجر آریان کو دیکھا جو غصے سے سرخ انگارہ ہو چکا تھا۔ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، سچ بتاؤ گے یا نہیں؟ آریان نے پلاس کو اس کی شہادت کی انگلی کے ناخن کے اوپر رکھا تو اس کا ارادہ بھانپتے اس شخص پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ بائبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اپنے ڈر کو قابو میں کرتے وہ شخص آریان کے چہرے پر آئی بلا کی سختی کو دیکھنے لگا۔ پھر ٹھیک ہے۔ اسی وقت میجر آریان پاشا نے پلاس کو کھولتے اس کی انگلی کے ناخن کو قید کیا تھا۔ پھر ایک جھٹکے میں اس نے پوری قوت سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کی سمت میں کھینچتے اس کا ناخن جڑ سے اکھاڑ ڈالا، جس کی بدولت اس شخص کے حلق سے پلک شگاف چیخیں نکلی تھی۔ اس کا ناخن اب پلاس میں تھا اور ناخن والی جگہ سے گہرا سرخ خون بہنے لگا تھا، جبکہ اس کا چہرہ درد کی صاف گواہی دے رہا تھا۔ ایجنٹ، اس کی فیملی کو اپنے انڈر میں لو اور اگر ضرورت پڑے تو کسی ایک کو بھی قتل کر دینا۔ کرسی چھوڑ کر وہ اٹھتا زہر خندق لہجے میں بولا تھا، اور ہاں، اس کی بیٹی کی شادی ہے نا، اسے بھی رکوا دینا جب تک اس کا باپ سچائی نہیں اگل دیتا۔ اسے ایک ناخن جڑ سے اکھڑنے کی تکلیف نہیں تھی جتنی اپنی فیملی کے بارے میں سن کر ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، میری فیملی کو کچھ مت کرنا، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تم جو پوچھو گے وہ میں بتاؤں گا، لیکن میری فیملی کو کچھ نہ ہو۔ آریان جانتا تھا وہ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا ہے، اور ایک آخری راستہ بھی یہی تھا، صاف صاف سارا سچ بتاؤ ورنہ تمہاری فیملی کو برباد کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ آریان کے تاثرات سختی سے بھیجے تھے۔ بائبل، وہ بینکاک گیا ہوا ہے، اس کی واپسی 24 تاریخ کو ہے۔ 4 دنوں کے بعد اس نے واپس آنا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ عجلت میں بولتا وہ شخص سارا سچ اگل گیا تھا۔ کچن سے نکلتے زایام سیدھا نورے کے کمرے میں موجود تھا، جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اتنا سج دھج کر کہاں جا رہی ہو؟ نورے کی تیاری کو دیکھتے وہ اس کے پاس آیا، جو پرپل کرتے پر وائٹ پاجامہ پہنے دوپٹے کو ایک سائڈ پر لٹکائے ہوئے تھی۔ کھلے بالوں کے درمیان سے نکالتے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی کرل فل پنز لگا رکھی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکا سا چمک والا لپ گلوس لگایا تھا جو اس کے معصوم چہرے کو اور زیادہ معصوم بنا رہا تھا۔ باہر جا رہی ہوں، فرینڈ کو ملنے۔ صبح اس کی ریم سے بات ہوئی تھی، جس نے اسے بہت سہارا اور دلاسا دیا تھا۔ یہ بات نورے کے لیے چھوٹی نہیں تھی کہ وہ جس کی بیوی تھی، اس کا اس کے بچے سے تعلق تھا۔ تالیاں یہاں نہیں تھی، اسی لیے نورے نے اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور وہ اب ریم سے ملنے جا رہی تھی تاکہ اور زیادہ پرسکون ہو سکے۔ کہیں نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤ گی تم، سمجھ گئی؟ ابھی پرسوں ہی زیام شاہ نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ باہر اکیلی نہیں جائے گی۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے۔ اپنے بالوں میں برش کرتی وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی، میری مرضی کے بغیر تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی۔ زیام نے اس کے ہاتھ سے برش کو کھینچتے نورے کو خونخوار نظروں سے زیام کو دیکھا۔ وہ نورے کو زیادہ باہر نہیں نکالنا چاہتا تھا، اسی لیے عشی کو ڈرپ بھی گھر ہی لگوائی تھی۔ میں آپ کی مرضی کی قائل نہیں ہوں، میں باہر جانا چاہتی ہوں، مجھ سے گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ وہ جب سے آئی تھی بس ایک ہی کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا، زیام نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا جب نورے نے ایک نظر بیڈ پر کھیلتے عشی پر ڈالی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پل بھر میں نورے کا معصوم چہرہ سخت ہوا تھا۔ پھر تم بھی کہیں نہیں جا رہی، گھر رہو۔ زیام نے اپنے بازو سینے پر باندھے تھے۔ میں کب تک یہاں قید رہوں گی؟ وہ انتہائی بد مزہ ہوئی تھی۔ جب تک میں چاہوں گا۔ زیام شاہ، میں جا رہی ہوں، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ شیشے سے ایک آخری نظر خود پر ڈالتے اس نے اپنے بیگ میں موجود موبائل اور عشی کا فیڈر ڈالا۔ نورے، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ زیام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ دفعتاً نورے نے چپتی نظروں سے اپنے بازو میں موجود اس کے ہاتھ پر نگاہ ڈالی تھی۔ پہلے تو میرا بازو چھوڑیں، دوسرا مجھ سے دور رہیں، تیسرا مجھ پر زیادہ حق مت جمائیں۔
ریم خان کے سمجھانے کے مطابق وہ بالکل اسی طرح سے ٹون کا استعمال کر رہی تھی۔ یکایک اس کے رویے سے زیام شاہ الجھا تھا۔ وہ اس طرح تو بات نہیں کرتی تھی۔ تمہارا بازو پر تم سے زیادہ میرا حق ہے، اگر میں چاہوں تو چند قدموں کا فاصلہ سمیٹ کر تمہارے قریب بھی آ سکتا ہوں، اور تم پر حق جمانا میرا حق ہے۔ اسی انداز میں بولتا اسے اپنے تھوڑے سے قریب کرتا اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرنے کے لیے زیام نے نرمی سے پھونک ماری تھی۔ فاصلہ بڑھاؤ ورنہ میں ماموں جان کو بتا دوں گی۔ اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑواتی وہ چند قدموں کا فاصلہ بڑھا گئی تو زیام شاہ معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ نورے، بات کو سمجھو، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، فریادی لہجے میں کہا گیا تھا۔ اسی پل نورے نے آنکھیں سکیٹ کر اسے دیکھا۔ مامون جان نے مجھے کبھی نہیں روکا تھا، تو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کڑے تیوروں سے اسے دیکھتی وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر پر ٹکا گئی تھی۔ وہ تمہارے ماموں جان تھے اور میں تمہارا شوہر ہوں، اسی لیے تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں تمہیں اکیلے ہرگز نہیں جانے دوں گا، یا پھر تم میرے ساتھ جا سکتی ہو۔ تعصب سے بولتا زیام شاہ تفصیل سے اسے باور کروا گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلی ہی جاؤں گی۔ اگر آپ نے مجھ پر ذرا بھی زبردستی کی تو میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ نورے بھی اب دھمکی پر اتر آئی تھی، جانتی تھی اس کی دال جلدی نہیں گلنے والی۔ نورے، میں صرف تمہارا تحفظ چاہتا ہوں۔ زیام کا لہجہ ٹھوس تھا۔ میں بچی نہیں ہوں زیام شاہ، اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، اس لیے میرا راستے کو چھوڑ دیں۔ ہینڈ بیگ کی سٹرپس کو کندھے پر لٹکاتی وہ عشی کو بیڈ سے اٹھا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ نورے، مجھے تمہاری فکر ہوگی۔ دبے دبے لہجے میں اس نے فکر مندی سے نورے کو دیکھا جو محض اپنی آنکھوں کو گھما گئی تھی۔ اچھا، اگر تمہیں اکیلی جانا ہے تو چلی جاؤ، مگر اپنی لوکیشن آن کر دو ورنہ میں جانے نہیں دوں گا۔ زیام نے حاکمانہ کہا تو نوری نے تندہی سے اسے دیکھتے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور لوکیشن آن کر کے اس کی طرف موبائل کیا تاکہ وہ دیکھ لے۔ پھر دوبارہ سے موبائل بیگ میں رکھتی وہ زیام شاہ کو وہیں پر پریشان چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ لیکن وہاں کھڑا شخص وہ نہ جانے کیوں اس لیے اتنا پریشان ہو رہا تھا، اتنا ٹچی ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ دوپہر کے وقت اس کی مسٹر جارج سے میٹنگ تھی، جس کے لیے وہ دونوں کپلز ریسٹورانٹ پہنچ گئے تھے۔ مسٹر کاشان اور ان کی وائف مسٹر جارج سے بزنس کے متعلق باتیں کر رہی تھی، لیکن تالیہ کب سے واش روم کا کہہ کر نہ جانے ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی۔ پھر یہ بات باران کو پریشان کر رہی تھی کہ وہ ابھی تک نہیں آئی، اس لیے وہ تھوڑا سا دور ہوتا اپنا موبائل نکال کر تالیہ کے لاکٹ میں موجود کیمرے کی فوٹیج دیکھنے لگا تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ وہ کہاں ہے۔ موبائل کی اسکرین پر فوٹیج شو ہو رہی تھی۔ باران نے دیکھا اس کے پاس کوئی لڑکا کھڑا تھا جو مسکراتا ہوا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھنے کی دیر تھی جب باران خانزادہ کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ اگلے ہی لمحے موبائل کو اپنی جیب میں ڈالتا وہ بار کی جانب جہاں کھڑی تالیہ اور وہ لڑکا باتوں میں مصروف تھے، مگر جو بات باران کے غصے کو دوبالا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اب لڑکے نے نرمی سے تالیہ کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کیا تھا، جس پر تالیہ بھی انکمفرٹیبل ہوئی تھی۔ اپنے غصے کو دباتا وہ روب دار چال چلتا اس کے قریب آتے ہی تالیہ کو کھینچ کر اپنے پیچھے کر گیا تھا۔ کاٹدار نظروں سے اس شخص کو دیکھتے باران نے اپنی مٹھیوں کو دبوچا تھا۔ یہ میری عورت ہے، اسے دوبارہ ہاتھ لگانا تو دور، اگر نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہ، میں تمہاری آنکھیں نکال کر چیل کووں کے آگے ڈال دوں گا۔ اور اسے دھمکی مت سمجھنا، باران خان زادہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سخت مغرور بھاری مردانہ آواز میں بولتا وہ اگلے شخص کو اپنے الفاظ سے خاموش کروا گیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، آنکھیں انتہائی سرد ہو گئی تھی، تاثرات تنے ہوئے تھے، رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ لیکن تم کچھ بولنے کے لیے اس نے منہ کھولا تھا جب باران نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی اٹھا کر اسے خاموش رہنے کو کہا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑی تالیہ پھر سے سوچوں میں غرق ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر تقدیر دہرائی جا رہی تھی، اس کی زندگی ایک بار پھر سے آزمائی جا رہی تھی۔ لیکن اب فرق تو تھا، محبت کا فرق، جنون کا فرق، عشق کا فرق، احترام کا فرق۔ تم لکی ہو جو میرے ہاتھوں سے بچ گئے، ورنہ اکیلے ہوتے تو میں تمہارا وہ حال کرتا کہ دوبارہ تم کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ کرخت لہجے میں وہ بولتا، اگلے ہی لمحے تالیہ کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے اپنے پیچھے لے جانے لگا تو وہ اپنی شدید سوچوں میں ڈوبتی اس کی جانب کھنچتی چلی گئی تھی۔ اپنے غصے پر قابو پاتے مطمئن انداز میں تالیہ کے ساتھ چلتا وہاں پر لے آیا تھا جہاں مسٹر کاشان کھڑے تھے۔ ان کے آتے ہی ریسٹورانٹ کے مین سٹیج پر کھڑے لڑکے نے ان کے نام کی اناؤنسمنٹ کی تو بیک وقت ان دونوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ پھر انہیں یوں حیران دیکھ کر مسز کاشان بولی تھی، حیران مت ہو، پیپر کپل ڈانس میں ہم نے آپ دونوں کا نام بھی لکھوایا ہے۔ مسز کاشان نے جوش سے کہا تو اب کی بار ان کی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئی تھی۔ کیا پیپر کپل ڈانس؟ اسی پل ہم آواز بولتے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ہاں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟
مسٹر کاشان ان کی حیرانگی پر کشمکش کا شکار ہوئے تو باران جلدی سے اپنی حالت پر قابو پاتا، اپنے تاثرات کو نارمل کرتا۔ تالیہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بس تالیہ کو ڈانس نہیں آتا تو اس لیے۔ بات کو گول مٹول کرتا وہ سنبھال گیا تھا، لیکن تالیہ غصے سے اسے گھورنے لگی جو ہر بات اس پر ڈال دیتا تھا۔ تو سب ہی کپل ڈانس فلور پر آ جائیں، اسٹیج پر کھڑا لڑکا مسکرا کر پھر سے بولتا، ساتھ ہی ساتھ ریسٹورانٹ کی لائٹ کو کم اسٹیج پر کھڑا لڑکا مسکرا کر پھر سے بولا اور ساتھ ہی ریسٹورانٹ کی لائٹ کو کم کر دیا گیا۔ سپوٹ لائٹ کی روشنی ہر سو بکھرنے لگی تھی۔ چلے جانا، اونچی آواز میں بولتا وہ دلکش نظروں سے اسے دیکھتا، اسے اجازت طلب کر رہا تھا۔ تو یہ دیکھ کر مسز کاشان نے ان کی بلائیں لی تھی۔ وہ دونوں ساتھ میں اس قدر حسین لگتے تھے نا کہ اگر کبھی دنیا میں خوبصورت کپلز کو ایوارڈ ملتا تو وہ دونوں سب سے آگے ہوتے۔ اپنے دانتوں کو پیستی تالیہ مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ فلور پر آ گئی تھی، جہاں پہلے سے یہ ایک بڑا سا پیپر بچھا ہوا تھا۔ باران نے ایک ہاتھ اس کے کمر پر رکھتے خود کے قریب کیا اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پھنسا لیا، جبکہ تالیہ کو اب کوفت سی ہونے لگی تھی۔ ہر سین 2 دفعہ اس کی زندگی میں دہرایا جا رہا تھا۔ اس کی یادیں تازہ ہو رہی تھی، اس کا ماضی جسے وہ بھولنا چاہتی تھی وہ ایک بار پھر سے باران کی شکل میں حقیقت کا روپ دھار رہا تھا۔ گانا پلے ہو چکا تھا، ڈانس شروع ہو چکا تھا، اور تالیہ کے درد سے بھری سوچیں بھی۔ یہ درد زیادہ تھا، ہر درد سے زیادہ تھا۔ باران خشکن انداز میں اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا پہلا پارٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اب کی بار ان کے پیپر کو کم کرنے کے لیے فولڈ کر دیا گیا تھا۔ وہ پھر سے ڈانس کرنا شروع ہو گئے جب اچانک سے تالیہ کا سر بھاری ہونے لگا۔ اس کا دل مچلنے لگا، اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہونے لگا۔ وقت اس کے لیے اتنا ظالم بن گیا تھا کہ اس کے ماضی کو اس کے حال میں لے آیا تھا۔ اسے یاد آیا کچھ سالوں پہلے ایسے ہی اس کا ڈانس کرنا، ہنستے کھیلتے ہوئے شخص کی باہوں میں گرنا۔ وہ وقت، وہ لمحہ اس وقت اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ باران کی نظریں تالیہ کے چہرے پر تھی۔ اس کا افکار میں ڈوبا چہرہ اسے بھی پریشان کر رہا تھا۔ اس کا ماضی جب بھی اسے اتنا تنگ کرتا تھا وہ نشہ کر کے خود کو سکون بخشتی تھی، مگر یہاں وہ نشہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ماضی نے اس کی طلب کو بڑھا دیا تھا۔ اس کی سخت جواب دی گئی تھی۔ ڈانس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی جب دیکھتے ہی دیکھتے اگلے ہی لمحے وہ چکراتے سر سے باران کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ البتہ باران حیرت اور تعجب کی کیفیت میں اس کے بے ہوش وجود کو دیکھنے لگا۔ تالیہ، تالیہ، کیا ہوا آپ کو؟ ہوش کریں۔ ڈانس رک چکا تھا، میوزک تھم چکا تھا۔ باران نے ایک ہاتھ سے تالیہ کو تھپکنا چاہا تو اس کی اتنی دیر میں مسٹر کاشان دوڑتے اس کے قریب آئے۔ باران، کیا ہوا تالیہ کو؟ وہ بھی خاصا پریشان ہوئے تھے۔ پتہ نہیں مسٹر کاشان، میں اسے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ تالیہ کے وجود کو اپنے کسرتی بازو میں بھرتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ریسٹورانٹ سے نکل گیا تھا۔ کیفے میں آمنے سامنے بیٹھی وہ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ ریم کے ساتھ وقت گزار کر وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ جو ڈر تھا وہ اب ریم نے حوصلہ دے کر ختم کر دیا تھا۔ ریم، آریان کیسے رہتے ہیں تمہارے ساتھ؟ مطلب کہ سب کچھ ٹھیک رہا نا؟ ریم نے نکاح کرنے سے پہلے ان دونوں کو گروپ میں انفارم کر دیا تھا، جس پر ان دونوں نے اس کا ساتھ بھی دیا تھا۔ تمہارے گھر رہتا ہے، تمہیں تو پتہ ہوگا۔ ریم معنی خیزی سا بولی تو نورے نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ وہ میرے گھر نہیں، میں ان کے گھر رہتی ہوں، اور ویسے بھی وہ زیادہ ٹائم گھر پر نہیں رہتے۔ پلیٹ سے فرائز اٹھاتے اس نے پھونک مار کر ایشی کے منہ میں ڈالی تھی۔ صحیح بول رہی ہوں، اب دیکھو باران بھی تالیہ کے ساتھ گیا ہوا ہے، مگر اس بارے میں اس کے دوستوں کو بھی پتہ نہیں کہ وہ تالیہ کو لائک کرتا ہے۔ سابقہ لہجے میں بولتے اس نے جوز کا گھونٹ بھرا تھا۔ ریم، تمہارے پیر کو کیا ہوا؟ پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ اس دوران اب نورے کی نظر اس کے پیروں پر پڑی تھی، جو سفید پٹی میں قید تھے، اور پٹی ہلکی سی سرخ ہو چکی تھی۔ شوہر صاحب کی عنایات ہیں۔ موبائل پر آئی نوٹیفیکیشن کو دیکھتے حانم نے اپنے سر کو جھٹکا تھا۔ کیا مطلب، اس نے تمہیں مارا؟ نورے ناسمجھی سے بولتی اسے دیکھنے لگی، جو اب مسکرائی تھی۔ نہیں، وہ خود کہاں مارتا ہے، بس اس کی محبت مارتی ہے۔ اسے یقین نہیں ہے مجھ پر، میری محبت پر، تو بس اس کے ہی ثبوت دے رہی ہوں آج کل۔ ریم تم پاگل ہو، خود کو تکلیف کیوں دے رہی ہو؟ نورے کو دکھ ہوا تھا۔ نورے، یہ چھوٹی موٹی چوٹوں سے کیا ہو جائے گا، بس ایک دفعہ وہ مجھ پر اور میری محبت پر یقین کر لے۔ ریم، اگر تمہیں سچ میں اس سے محبت ہو گئی تو؟ نورے نے اس کے چہرے پر آئی ایک نئی رمق کو دیکھا۔ ایسا نہیں ہوگا نورے، کرائم لیڈی اپنے فائدے کے سوا کچھ نہیں کرتی، محبت بھی نہیں۔ ریم کا لہجہ اب مغروری ہو گیا تھا۔ کرنا بھی مت۔ اچھا ریم، میں واش روم جا رہی ہوں، تم ایشی کا دھیان رکھنا۔ ایک نظر فرائز کھاتے ایشی پر ڈال کر وہ اٹھ کر واش روم کی تلاش کرتی اس کی جانب بڑھ گئی تھی، تو پیچھے ریم ایشی کو ہنساتی اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تھی۔
تقریباً 15 منٹ گزر گئے مگر نورے کی واپسی نہیں ہوئی۔ وہ بار بار واش روم کی جانب دیکھ رہی تھی لیکن نورے اسے دکھائی نہیں دی تھی۔ پریشانی کے عالم میں ہانم وہاں سے اٹھ کر عشی کو پکڑتی واش روم کی جانب بڑھی۔ اندر جا کر اس نے دیکھا نورے وہاں بھی نہیں تھی۔ عجیب خدشے اس کے دل میں جنم لے رہے تھے۔ وہ واش روم کا بول کر گئی تھی لیکن اب وہ واش روم میں کیوں نہیں تھی؟ اس نے نورے کو واش روم جاتے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ یہی کہہ رہی تھی تو مطلب واش روم میں ہی گئی تھی۔ کہیں اس کا باپ وہ تو نہیں پہنچ گیا اس تک؟ سارے واش روم کی تلاشی کرنے کے بعد وہ اپنے ذہن میں آئی جھلک پر ہک دک ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ مجھے زیام کو کال کرنی چاہیے تاکہ وہ عشی کو سنبھال لے اور میں نورے کو ڈھونڈ لوں۔ خطرے کے سائے اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ پھر وہ واش روم سے باہر نکلی، اپنے ٹیبل کے پاس آتی نورے کے ہینڈ بیگ سے اس کا موبائل نکال کر زیام شاہ کو نمبر ملانے لگی تو دوسری طرف سے فوراً سے ہی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو؟ ریم کو محسوس ہوا اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ اس کی جان سے پیاری دوست کھو گئی تھی۔ ڈر زیادہ یہ تھا کہ کہیں وہ اپنے باپ کے ہاتھ تو نہیں لگ گئی۔ زیام بات سنو، خود کو حوصلہ دیتی وہ بولنے لگی جب دوسری جانب سے بے صبری سے ہانم کی اگلی بات سننے کے لیے زیام نے ہاں بولا تھا۔ وہ نورے پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے۔ واش روم گئی تھی لیکن وہاں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا بولا گیا جب ریم نے اوکے بول کر جلدی سے اسے لوکیشن سینڈ کی۔ پھر عشی بھی رونے لگا تھا۔ اسے سنبھالتی فیڈر پلاتی وہ پورا کیفے کو چھان بین کر آئی تھی مگر نورے اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد زیام شاہ کیفے میں انٹر ہوا جسے دیکھ کر ریم خانم جلدی سے اس کے نزدیک آئی تھی۔ زیام وہ نورے۔ اس کے قریب آتی وہ بولنے لگی، کیا ہوا نورے کو؟ کہاں ہے وہ؟ زیام شاہ کا ڈر حقیقت کی شکل لے رہا تھا اور وہ اسی لیے نورے کو جانے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اس تک رسائی حاصل کر کے ہی رہے گا۔ وہ واش روم گئی تھی پھر واپس نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اس کا لہجہ بوکھلایا تھا، دکھتے پیروں سے وہ اتنا چلی تھی کہ اب سفید پٹی سرخ ہو کر خون رسنے لگی تھی۔ تم کون ہو؟ زیام نے اسے غور سے دیکھا۔ اس نے پہلے تو کبھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نورے کی دوست ہوں، ہانم نے جلدی سے اپنا تعارف کروایا لیکن زیام اب اپنے حواس کھو رہا تھا۔ دل میں امید سی تھی کہ نورے یہیں پر مل جائے گی لیکن ڈر بھی یہی تھا کہ کہیں وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔ پھر دوڑ کر واش روم کی جانب بڑھتے وہ ساری چھان بین کر چکا تھا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ہانم بھی اس کے پیچھے گئی تھی مگر عشی بہت رو رہا تھا۔ ہانم سنو، تم ارشمان کو گھر لے کر جاؤ اور خود بھی چلی جاؤ۔ نورے کا کچھ پتہ چلا تو میں تمہیں انفارم کر دوں گا۔ سوچنے والے انداز میں ارد گرد متلاشی نظریں دوڑاتے زیام نے ہانم سے کہا، مگر زیام آپ اکیلے کیسے ڈھونڈیں گے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیا بولے۔ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ کرائم لیڈی ہے، اس کے بہت سے ریسورسز ہیں اور وہ اسے جلدی ہی ڈھونڈ لے گی۔ ہانم میں ڈھونڈ لوں گا، تم عشی کو لے کر گھر جاؤ، وہ رو رہا ہے۔ اسے اب عشی کی بھی فکر ہونے لگی تھی جو بلک بلک کر رو رہا تھا تو ہانم اس کی بات مانتی وہاں سے نکل گئی تھی، یہ سوچ کر کے گھر جا کر عشی کو ماما کو پکڑائے گی پھر خود اپنے طریقے سے وہ نورے کو تلاش کرے گی۔ کمرے میں ارد گرد ٹہلتا وہ اس کے انتظار میں چکر کاٹ رہا تھا۔ مغرب کی نماز بھی اس نے گھر پر پڑھ لی تھی، انتظار تھا تو صرف ہانم کا جو اسے بتائے بنا جا چکی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور اس کا غصہ ہانم کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ بیک وقت کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور ہانم اندر داخل ہوئی۔ اسی پل پلٹ کر اس کی جانب کاٹدار نظروں سے دیکھتے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح اس کے قریب پہنچا تھا۔ ہانم نے معصوم نظروں سے اسے دیکھا جو آج غصے اور تپش کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اسے بازو سے پکڑتا وہ کھینچتی دیوار کے ساتھ پن کر گیا تھا۔ اس کا ابلتا ہوا غصہ ہانم پر جھلکنے لگا تھا۔ میں باہر؟ ہکلاتی ہوئی وہ جلدی سے اپنی نظریں چکا گئی تھی۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ سے الفاظ نہیں آگ نکل رہی ہو جو ہانم کو جلسانے کی طاقت رکھتی ہو، کسی سے نہیں۔ مزید نظریں جھکاتی وہ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر برداشت کرنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری مرضی کے بغیر جانے کی؟ تندہی سے بولتا وہ تیز لہجے میں گرایا اور ساتھ ہی ساتھ ہانم کے بازو پر اپنی پکڑ مضبوط کر گیا تھا جیسے کچل ہی ڈالے گا۔ کس سے ملنے گئی تھی؟ آریان نے مشکوک انداز میں اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر درد کی رمق تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے اس کا درد تلاشنا چاہا، یکدم سے ایک نہیں سوچ آتے آریان کی نظریں اس کے پیر پر پڑی جو سفید پٹی کو سرخ کر چکے تھے۔ اپنی فرینڈ سے؟ ہانم کا لہجہ عزلی تھا، ایسا محسوس کروا رہی تھی جیسے وہ اپنے ڈر پر قابو پا رہی ہو۔ اپنی فرینڈ سے یا اپنے فرینڈ سے؟ آریان نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ ہانم نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہنوز انداز میں سے دیکھا تھا۔ اپنی فرینڈ سے؟ اپنی پر زور دیتے وہ اس کی ایک پل کی غلط فہمی کو دور کر گئی تھی۔ دفعتاً ہانم نے ایک جانچتی نظر کمرے پر ڈالی جہاں باقی سب تو ٹھیک تھا مگر بیڈ شیٹ بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ آج کے بعد میری اجازت کے بغیر اس گھر سے باہر قدم مت رکھنا ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔
تڑخی سے بولتے ہانم کا بازو جھنجھوڑتے وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، پھر خود کو سائڈ ٹیبل سے ٹیوب نکال کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ ہانم اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی جو تکلیف کے باعث لہو لہان ہو گئے تھے۔ بیک وقت اس کے ذہن میں کل رات والا منظر گھوما جب آریان پاشا اسے تڑپتا ہوا بند کمرے میں چھوڑ گیا تھا اور وہ بیچاری درد سے کرا رہی تھی۔ پھر خود کو ہمت کرتے اس نے اپنے پیروں سے کانچ نکالے جس کی وجہ سے اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونجی تھی۔ پھر رات بھر وہ گھر نہیں آیا تھا۔ یہ ٹیوب پکڑو اور اپنے پیروں پر لگاؤ۔ آریان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹیوب اس کی جانب بڑھائی تو ہانم نے مصنوعی ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ایک نظر اس کے پل میں بدلتے چہرے اور تاثرات پر ڈالتی وہ ٹیوب کو جھٹ سے پکڑ گئی تھی۔ اصل میں وہ بینڈیج کرنے ہی کمرے میں آئی تھی تاکہ بینڈیج کر کے وہ نورے کو ڈھونڈنے جا سکے، لیکن اب معاملہ مشکل ہی لگ رہا تھا۔ اسے ٹیوب پکڑاتا وہ اس کے پاس سے اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پھر ڈریسنگ آنے سے اس کے وجود پر نگاہیں جمائی تھیں۔ اپنے دھیان میں وہ اپنے پیروں سے پٹی اتارتے درد سے بھرے چہرے کے ساتھ سسکتی صرف آریان کی توجہ کھینچنے کے لیے یہ کر رہی تھی۔ آریان کی نظروں کا مرکز فل وقت ہانم ہی تھی، جو جان بوجھ کر اسے اپنے قریب لانے کے لیے کراہتی ہوئی اپنے پیروں کو گود میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی کوششیں ناکام جا رہی تھیں۔ ہانم کو مدد کی ضرورت تھی۔ یہ دیکھ کر آریان پاشا اس کے پاس آیا۔ اسے بے تحاشا درد میں دیکھ کر اس کا دل اب ڈوبنے لگا تھا۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا وہ لڑکی اس کے لیے یہ سب ثبوت تو ہرگز نہیں دے گی، لیکن وہ تو عملی ثبوت کے ساتھ آریان پاشا کی سوچوں کے چھکے چھڑوا چکی تھی۔ ہانم کے قریب آتے بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھتے، اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اس کے پاؤں کو پکڑ کر سہولت سے اپنی گود میں رکھ گیا تھا۔ پھر سپاٹ انداز میں ہانم کے ہاتھوں سے ٹیوب لیتے وہ اس کے پاؤں کے تلے پر لگانے لگا۔ اس کی مخروطی انگلیاں ہانم کے پیروں پر رقص کرنے لگی تو بیک وقت اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ایک پل کو اس کا دل تھما اور جسم میں ایک کرنٹ سی دوڑی تھی۔ آرام آرام سے اس کے پیروں پر مرہم لگاتے اس کا دل دھڑکانے لگا۔ اس کا ارادہ تو آریان کو پگھلانے کا تھا، لیکن منصوبے کے برعکس وہ خود پگھل رہی تھی۔ بار بار وہ اپنی نظروں کا مرکز بدلنے لگی، لیکن اس کی والہانہ نگاہیں جلد ہی آریان کے چہرے تک رسائی حاصل کر لیتی تھی۔ اس کی باساختہ نگاہیں اس بار آریان کے چہرے کا احاطہ کرنے لگی۔ کس قدر مغروری شخصیت تھی اس کی، ایک بار دیکھنے سے دل نہیں پڑتا تھا۔ پھر اس کے سرد اور سنجیدہ تاثرات جو اس کے دل کو ڈھول رہے تھے، اس نے جتنا خود پر ضبط کر رکھا تھا وہ سارا آج ریزہ ریزہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں پیر پر آرام سے مرہم لگاتے وہ نئی پٹی اٹھا کر جلدی سے کھڑنے لگا۔ یہ تو صرف ہانم جانتی تھی، اگر آریان پاشا جلاد ہے تو دوسری طرف وہ انتہائی رحم دل شخص بھی ہے۔ وہ پٹی کر چکا تھا۔ جب ملازم دروازہ نوک کرتا کمرے میں داخل ہوا تو ہانم نے اس کی گود سے اپنے پیر اٹھا کر زمین پر رکھے۔ چھوٹے صاحب، بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آ کر کھانا کھا لیں۔ ادب سے نظریں جھکائے ملازم نے پیغام دیا تو آریان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا۔ آرام کرو، تمہارا کھانا کمرے میں بھجوا دوں گا۔ لہجے میں بدلاؤ نہیں آیا تھا، وہ ابھی بھی سنجیدہ تھا تو ہانم عجلت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں بھی سب کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، آپ چلیں میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ اپنی نظریں جھکاتی وہ سابقہ لہجے میں بولی تو آریان اپنا سر جھٹکتا چلا گیا تھا۔ اس نے جینس پر ٹاپ پہن رکھی تھی، پھر کمفرٹیبل ڈریس پکڑتی وہ چینجنگ روم میں چلی گئی تھی۔ اسے ایم جے کو کال بھی کرنی تھی، جانتی تھی کہ آریان اسے اب باہر نہیں جانے دے گا۔ کیفے کو وہ چپا چپا چھان مار چکا تھا۔ پھر اچانک سے اس کی نظر واش روم کے قریب موجود کیمروں پر پڑی۔ فوٹیج دیکھنے کی غرض سے وہ فوٹیج روم چلا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا نورے تو اس وقت واش روم کے قریب بھی نہیں گئی تھی۔ 8 کیمرے کی فوٹیج اس کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی حالت اور بری ہونے لگی۔ سانسیں حلق میں اٹک گئی تھی، دل میں ڈر نے عجیب سے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اس کی سانسیں تو جیسے رک گئی تھیں، آنکھوں میں ہلکی نمی تھی، غصہ وبال کی شکل اختیار کر چکا تھا، حواس بے قابو ہو گئے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا ان کا پورا کیفے ہی تباہ کر ڈالے، جہاں سے نورے غائب ہو گئی تھی۔ جب اچانک اس کی نظر تیسرے کیمرے پر پڑی جو کیفے کے بیک سائڈ کا منظر دکھا رہا تھا۔ یہاں بھی واش روم کا انتظام کیا گیا تھا۔ کلب میں واش روم میں بہت رش تھا، اسی لیے دوسری جانب چلی گئی تھی۔ اس بات سے انجان کہ وہ واش روم بند ہونے والا تھا، اس نے دیکھا نورے کو گئے 5 منٹ گزر چکے تھے۔ دفعتاً کلب کا ویٹر ہاتھ میں چابیاں پکڑے اس واش روم کو باہر سے بند کر گیا تھا، جبکہ نورے وہاں اندر ہی رہ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر زیام شاہ کا غصہ آگ کی صورت بھڑکا تھا۔ اپنے ہاتھ کو مکے کی صورت دیتے اس نے زور سے سلائیڈ پر مارا، جس کی وجہ سے وہاں پڑا کی بورڈ اچھل کر نیچے گرا تھا۔ کیسا سٹاف ہے یہاں کا؟ ایک لڑکی اندر بند ہو گئی ہے، بنا چیک کیے وہ لڑکا لاک لگا آیا ہے۔ شعلہ برساتی نظروں سے اس شخص کو دیکھتا وہ دھاڑا تھا، پھر اگلے ہی لمحے اپنے دانتوں کو پیستا وہ طیش کے عالم میں باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایک طرف دل میں سکون بھی اترا تھا، ورنہ اسے لگا تھا شاید اس کا باپ نورے کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس ویٹرس کو ڈھونڈ کر اس نے چابیاں لیتا وہ جلدی سے دروازہ کھولنے لگا۔ اندر سے کوئی آواز نہ آنے کی وجہ سے اس کا دل پھر سے خوف میں جھڑک رہا تھا،
جنونی انداز میں دروازے کو دھکا مار کر وہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا نورے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ پورا واش روم تاریکی میں ڈوبا تھا، تو ویٹر نے جلدی سے لائٹ جلائی جس کا مین کنیکشن باہر کی جانب تھا۔ جلدی سے واش روم روشنی میں نہا گیا تھا۔ زیام نورے کا سر اپنی گود میں رکھ کے اس کا چہرہ تپکنے لگا۔ پانی لے کر آؤ جلدی۔ وہ اس قدر تیز آواز میں دھاڑا کہ پاس کھڑے ویٹر پر 1 منٹ کے لیے لرز طاری ہو گیا۔ جی اچھا سر، دبے دبے لہجے میں عجلت میں بولتا وہ فوراً سے ہی پانی لے آیا۔ زیام شاہ کی طرف گلاس بڑھایا تو زیام نے پانی کے کچھ قطرے بے ہوش پڑی نورے کے چہرے پر ڈالے تھے۔ وہ جانتا تھا اسے اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا تھا، پھر وہ بے ہوش بھی اسی لیے ہوئی ہوگی، لیکن زیام شاہ کی نمی بھری آنکھیں ساتھ ہی خون چھلکاتی غصے اور دکھ کی صاف گواہی دے رہی تھی۔ اس نے کچھ اور قطرے اس کے چہرے پر پھینکے تو بامشکل نورے کو ہوش آیا تھا۔ نورے نے جیسے ہی اپنی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، اسی وقت زیام شاہ نے اسے کس کر اپنے چوڑے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو اسی وقت زیام شاہ کی سانسوں میں سانس آئی۔ پوری شدت سے اسے خود میں دبوچتے وہ انتہائی پرسکون ہوا تھا، جبکہ حق تک اس کے چوڑے سینے کے ساتھ لگی نورے اب آنسو بہاتی ہوئی زیام شاہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ اسے تو لگا تھا اب اسے کوئی نہیں بچا پائے گا، وہ اپنے ڈر کے ساتھ یہاں اس کمرے میں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی، لیکن زیام شاہ اس کا محافظ، اس نے نورے کو ایک بار پھر سے تحفظ فراہم کیا تھا جسے وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ نورے تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گیا تھا، تمہیں کھونے کی خبر نے مجھ سے میری سانسیں چھین لی تھی۔ زیام شاہ بے جان ہو گیا تھا، اسے سانسیں اور جان تم نے فراہم کی ہے نورے۔ زیام شاہ نورے پر اپنی گرفت مضبوط کرتا، اس کے بالوں پر جنونی انداز میں اپنے لبوں کا بوسہ چھوڑتا۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا، اس کے بالکل ساتھ لگی نورے اپنا رونا بھول کر اس کے بولے گئے لفظوں میں کھو گئی تھی۔ اپنے نام کے ساتھ جڑا زیام شاہ کا نام سن کر اس کا دل عجیب طرز میں دھڑکا تھا۔ نورے مجھ سے دور مت جانا، اپنے زیام شاہ سے دور مت جانا، ورنہ زیام شاہ سانس کیسے لے گا؟ اسے خود سے الگ کرتا زیام اب نورے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا، تو نورے نے اسی وقت اپنی نظریں جھکا لی۔ زیام کے لفظوں نے اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بول کر نورے کا دل پسلیوں سے باہر نکالتا، تب ہی نورے دبی دبی آواز میں بولنے لگی، زیام مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر لے چلیں پلیز۔ ایک فریادی نظر اس پر ڈالتی نورے بھیگتے لہجے میں بولی تو اس کے عین مطابق زیام نے فوراً سے اٹھ کر اپنی باہوں میں اٹھایا اور آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ زیام مجھے نیچے اتاریں، میں خود چل لوں گی۔ نورے کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ زیام اسے اپنی باہوں میں ہی لے چلے گا۔ دفعتاً نورے نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن بغیر اس کے سوال کے جواب دیے وہ لمبے لمبے ڈاگ بھرتا اسے اٹھا کر گاڑی کے پاس لے آیا، اسے اندر بٹھایا، جب اس دوران ہر ایک کی نگاہ اٹھتی ان پر پڑ رہی تھی۔ آریان کی ماما نے ارشمان کو سلا دیا تھا، اسی لیے ریم خانم بھی اب تھوڑا سا ریلیکس ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اس نے جاری کو بھی بول دیا تھا کہ وہ نورے کی تلاش جاری رکھے، جیسے ہی کوئی موقع ملتا وہ یہاں سے بھاگ کر آ جائے گی، پھر خود کو اس کی تلاش کرے گی۔ تھوڑی بہت باتوں کے دوران اس نے اب کھانا کھا لیا تھا۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی جب پاشا صاحب نے خانم کو مخاطب کیا، خانم بیٹا رکو، کچھ بات کرنی ہے۔ نیپکین سے اپنا منہ صاف کرتے وہ آریان اور خانم دونوں کے جانب متوجہ ہوئے تھے۔ جی بابا بولیں، کیا بات ہے؟ وہ آریان کی ماما بابا کو وہی کہہ کر مخاطب کرتی تھی جو آریان کہتا تھا۔ تم دونوں جانتے ہی ہو تم لوگوں کا نکاح کس حال میں ہوا ہے۔ تمہید باندھ کر انہوں نے بات کا آغاز کیا تو کھانا کھاتے آریان کھانا چھوڑ کر ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس سے پہلے تم دونوں نکاح کی خبر دوسرے طریقے سے لیک ہو، اس سے پہلے کہ تم دونوں کے نکاح کی خبر دوسرے طریقے سے لیک ہو اور اخبار اور نیوز کی نظر بنے، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ انتخابات کے دن بھی قریب ہیں، میں نہیں چاہتا مخالف پارٹی کو کوئی وبال کھڑا کرنے کے لیے بات ملے، اسی لیے پرسوں تم دونوں کا ولیمہ ہے، جس میں ہر فرد، ہر نیوز چینل اور اخبار میں یہ خبر اچھے طریقے سے ڈالی جائے گی۔ ٹھہراؤ سے بولتے پاشا صاحب نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا، جبکہ بیک وقت خانم اور آریان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ پرسوں لان میں ولیمے کا انتظام کیا جائے گا۔ خانم بیٹا تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتانا، باقی شاپنگ کے لیے اپنی ماما کے ساتھ صبح چلی جانا۔ ان کے کہنے کے بعد ہلکا سا مسکراتے خانم نے اپنے سر کو خم کیا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں چلی جاؤں گی۔ مزید 5 منٹ وہاں رکتی وہ اٹھ کر رشی کو دیکھنے چلی گئی تو آریان کی ماما بھی ان کے ساتھ ہی ان کے پیچھے روانہ ہوئی تھی۔ بابا ولیمے کی کیا ضرورت تھی، آپ ویسے ہی سب کو بتا دیتے۔ آریان نہایت ہی بد مزہ ہوا، پھر اپنی فیملی کے روایات یاد آتے اس کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ بہت ضروری ہے، پاشا صاحب نے اپنے الفاظ پر زور دیا تھا۔ خانم کو اس کے حقوق تو تحمل سے بولتے انہوں نے آریان کو دیکھا جس کے چہرے کے رنگ اسی وقت بدلے تھے۔ نہیں بابا،
اور نہ ہی میں دوں گا۔ آریان کا لہجہ یکدم سے اٹل ہوا تھا۔ آریان پاشا، بولو مت، تم نے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے۔ اچانک ہی پاشا صاحب کا لہجہ سخت ٹون پکڑ گیا تھا۔ نکاح اپنی مرضی سے کر کے میں نے صرف آپ پر اور اس پر احسان کیا ہے، ورنہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، چاہو تو لڑکی کو ڈیٹ کر لو، مگر شادی کے وقت فوراً ہی مکر جاؤ۔ پاشا صاحب نے طنز کے تیر چلائے تھے۔ بابا، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ سنجیدہ لہجے میں بولتے اس نے پاشا صاحب کو گھورا تھا۔ میں نہیں جانتا، مگر تمہارے پاس 2 دن ہیں۔ تم جانتے ہو ہمارے خاندان میں شروع سے یہی رواج ہے۔ ولیمے کو حلال کرنا ہے، اور یہ کس طریقے سے کرنا ہے تم اچھے سے جانتے ہو۔ آریان نے سختی سے اپنی مٹھیاں دبوچی تھی۔ نہیں بابا، میں یہی نہیں کر سکتا۔ آریان سہولت سے انکار کر گیا تھا۔ میں اسے بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ آریان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس طرح سے اپنے باپ کو سمجھائے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں خانم کو بول دوں گا۔ پاشا صاحب اس کی جانب دیکھتے مطمئن ہوئے تھے۔ آپ کیا بولیں گے خانم کو؟ آریان بے چینی سے پوچھنے لگا۔ یہی جو تم بول رہے ہو۔ پاشا صاحب نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تو آریان اپنے دانت پیس کر غصے کو ضبط کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تو آریان نے ان کے جاتے ہی اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔